بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگ درا یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا میزبان طارق عزیز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھتے آپ کو سنتے کانو، السلام علیکم۔ سامعین محترم، ویسے تو پاکستان سن 1947 ہی مختلف اوقات میں مختلف سازشوں کا شکار رہا ہے، لیکن یہاں پر عمران خان پر وزیر آباد حملے کے حوالے سے جو نہایت ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو ڈسکس کرنا یہاں ضروری ہے۔ اگرچہ عمران خان میرا سیاسی مخالف بھی ہے، نظریاتی مخالف بھی ہے، اور میں اس کو بھی ایک اچھا لیڈر کبھی بھی نہیں سمجھ سکا، اور نہ ہی ابھی تک کوئی ایسے اثرات مجھے نظر آ رہے ہیں جس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان ایک لیڈر ہے، یہ ایک سیاستدان ہے۔ بہرحال عمران خان پر ہونے والا حملہ ایک انتہائی سنگین نوعیت کا ایک واقعہ تھا، جس کو حسب روایات پھر سے تاریخ کے اندھیرے جھونکوں میں جھونک دیا گیا۔ بے آئینی ہی اس طرح ایک واقعہ سن 1951 میں ہوا تھا جب لیاقت علی خان پر حملہ کیا گیا، تو وہ بالکل ایک وہی ڈرامائی انداز تھا جو آج بھی مختلف اوقات مختلف واقعات میں ملتا جلتا پایا جاتا ہے۔ عام طور پہ آپ اگر فلمیں بھی دیکھتے ہو تو اس میں بھی آپ کو اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں جس کے اندر ایک کسی کو سپاری دی جاتی ہے قتل کرنے کے لیے، اور پھر اس قاتل کو قتل کرنے کے لیے پھر کسی کو سپاری دی جاتی ہے تاکہ مدعا ہی غائب کر دیا جائے۔ پچھلے دنوں ایبٹ آباد میں ایک خاتون کا انتقال ہوا جس کی عمر تقریباً 106 سال تھی۔ اس کی ایک تو عمر 106 سال ہونا بحیثیت عوام الناس ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ 106 سال کی عمر میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، لیکن وہ خاتون بہت ہی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ لیاقت علی خان کو قتل کرنے والا سید اکبر نامی شخص تھا جس کو لیاقت علی خان کے قتل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور پھر کسی شخص کو بھی یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ سید اکبر کو فوراً ہی موقع پر ہلاک کر دے، اور یہی ہوا کہ لیاقت علی خان کو قتل کرنے والے سید اکبر نے جب گولی چلائی اور لیاقت علی خان شہید ہو گئے تو پیچھے سے کسی نے پھر گولی چلائی اور وہ سید اکبر نامی آدمی اسی جگہ پر فوت ہو گیا، شہید مطلب ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد کہانی کا دوسرا رخ ہوتا ہے جس کو تاریخ میں چھپا دیا گیا۔ اس کی بیوی جو اس وقت پچھلے دنوں 106 سال کی عمر میں فوت ہوئی، اور اس کے 4 بیٹے تھے اس بیوہ سمیت، وہ قاتل تھی، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیوی، قاتل کی بیوی تھی۔ لیکن اس قاتل کی بیوی جو خاتون تھی، سید اکبر کی بیوی تھی، اس کو اس کے 4 بیٹوں کو ایبٹ آباد میں ایک مہنگے علاقے میں ایک بہت اچھا مکان رہنے کے لیے دیا گیا، اس کو تحفظ فراہم کیا گیا، اس کے گھر کے گرد پہرا دیا گیا، اور اس کے پورے خاندان کی کفالت کا ذمہ بھی کسی خفیہ طاقتوں نے لیا، اور آج تک سن 1951 سے لے کر آج تک اس کی پورے خاندان کی پرورش کی جاتی رہی۔ اس کا آج بھی ایک بیٹا دلاور نامی 85 سال کی عمر میں ایبٹ آباد میں زندگی بسر کر رہا ہے اور بہت اچھے مکان میں رہ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ارباب اختیار سے کہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جس کو قتل کیا گیا سید اکبر نامی شخص نے اس کی بیوہ کو اور اس کے بچوں کو ایک اعلیٰ پروٹوکول دیتے ہوئے ایک عیاش پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے ایک اعلیٰ مکان دے کر ایبٹ آباد پہ کس کی نگرانی میں رکھا گیا؟ آج تک لیاقت علی خان کے قتل کی سازش کو پوری طرح سے بے نقاب کیوں نہیں کیا گیا؟ آج تک اس بات کی وضاحت کیوں نہیں دی گئی کہ لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کی خاندان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ایبٹ آباد میں ایک مہنگے ترین علاقے میں رہائش کیوں دی گئی؟ یہ قوم کے سامنے آج تک کیوں نہیں لایا گئی؟ بے عینی ہی اگر میں آپ کو یہ تصویری جھلکیاں دکھاؤں عمران خان کے اوپر حملے کی وزیر آباد میں، تو آپ دیکھیں گے سامنے نوید نامی ایک عام شخص کو پیسوں کی لالچ میں کہہ دیں یا کوئی ہیپناٹزم کر کے یا کسی دوائی کھلا کر اس کو استعمال کیا گیا، اور اس نے وہ اٹیک عمران خان پر کیا، اور بظاہر بہت واضح ہے کہ اس نے اٹیک کیا۔ انفارچونیٹلی جو بھی کہہ لیں وہ سلیکشن غلط تھی یا وہ بندے کا انتخاب غلط تھا، اس سے وہ نشانہ مس ہو گیا اور وہ فائر مس ہو کر عمران خان کو نہ لگ سکا۔ لیکن اسی شخص کو مارنے کے لیے جس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ بہت ساری خفیہ لوگ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، جیسے کہ کنفیوژن ہے کہ زیادہ لوگ تھے، لیکن اس میں ایک شخص کو آپ بڑا واضح دیکھ سکتے ہیں، اور وہ شخص تھا عمران خان کے پہلو میں کھڑا ہوا ایک گارڈ۔ اس گارڈ کو بھی یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ اگر آپ اس کی ویڈیو پوری طرح دیکھیں کہ اس گارڈ نے جیسے ہی نوید نے فائرنگ کی، اس گارڈ نے گن سیدھی کی اور اس نوید کو نشانہ لے کر فائر کیا، لیکن بدقسمتی کہہ لیں اس ڈائریکٹر کی جس نے سارا ڈرامہ لکھا تھا، بدقسمتی کہہ لیں اس پلانر کی جس نے ساری پلاننگ کی تھی، جیسے اس نے نشانہ لیا تو نوید کے آگے آ گیا
اب جیسے ہی نوید کو مارنے کے لیے، کیونکہ ڈرامہ تو فلاپ ہو چکا تھا، اب جس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ تم نے جیسے ہی نوید نے فائرنگ کر کے عمران خان کو قتل کرنا ہے، تم نے اس نوید کو نشانہ لے کر مار دینا۔ اس میں ایک شخص وہ بھی تھا جو عمران خان کے پہلو میں کھڑا ہوا گارڈ تھا، سیکیورٹی گارڈ تھا، جو سرکاری اہلکار تھا، جو بھی تھا۔ جیسے ہی نوید نے فائر کیا، اب وہ گارڈ کنفیوز تھا کہ اب کیا کروں۔ جیسے اس نے نشانہ لے کر نوید کو مارنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی کا مخلص کارکن معظم گوندل اس کو پکڑنے کے لیے سامنے آ گیا۔ اب وہ بالکل ایسی پوزیشن بن گئی کہ نوید کے اور سیکیورٹی گارڈ کے درمیان میں معظم آ گیا۔ اب گارڈ نے فائرنگ کی، نوید کے اوپر کی تھی۔ عمران خان یہاں یہ بات سچ بول رہا ہے، لیکن دیر سے بول رہا ہے، اور انہی لوگوں کے خلاف بول رہا ہے جن لوگوں نے ان کو سہارا دیا۔ جیسے وہ گارڈ نے فائر کیا، وہ بجائے نوید کو لگنے کے درمیان میں معظم گوندل کو لگا، اور معظم گوندل بے موت مارا گیا۔ اور اس طرح سے یہ وزیر آباد کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ آپ تاریخی حقائق دیکھیں گے، مستقبل میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ چودھری برادران جو پرویز الہی ہے وہ اس ڈرامے میں پوری طرح ان قوتوں کے ساتھ شامل تھا جنہوں نے اس سارا ڈرامہ ڈیزائن کیا تھا، اس سارا پروگرام پلان کیا تھا۔ اس میں پرویز الہی ثابت ہوگا تاریخ میں ہمیشہ کی طرح یہ خاندان ہمیشہ سے ہی انگریزوں کا ایک اعلی کار رہا ہے، ہمیشہ سے ہی مارشاء اللہ کا اعلی کار رہا، ہمیشہ سے یہ فوج جرنیلز جو حکومت پر ہمیشہ سے قابض رہے ان کا ترجمان رہا، ان کا اعلی کار رہا۔ اور اس پروگرام میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ عمران خان کی اس قتل کی سازش میں چودھری برادران کا پورا پورا ہاتھ ہے۔ یہ واقعہ ہے جس کو کبھی نہ کبھی میرا خیال ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ 3-4 واقعات ایسے ہیں جس پہ ایک بہت ہی سنجیدہ انکوائری کرنا پڑے گی، تب ہی جا کے اس قوم کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کے ہمدرد کون ہے، پاکستان کے دشمن کون ہے، پاکستان کے مخالف کون ہے، اور کون وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ 3 واقعات حالیہ دور کے پاکستان بننے کے بعد، لیاقت علی خان کا قتل ہو، یا سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو، یا عمران خان پہ قتل کا حملہ ہو، یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے اپنے پروگرام میں سانحہ ماڈل ٹاؤن جو 17 جون سن 2014 کو ڈرامائی انداز میں ایک پورا کردار پلے کیا گیا، کس طرح سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بے گناہ 14 لوگوں کا خون کیا گیا، کہاں پہ یہ پلاننگ ہوئی، کس نے یہ سازش تیار کی، اور کون کون اس سازش میں شامل تھا، انشاءاللہ اگلے اپنے ویلاگ کے اندر یہ پوری حقائق آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ حضرات سے درخواست کہ میرے ویڈیوز پر وقت حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے تمام ویڈیو آپ حضرات تک بروقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے اگلے اپنے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔